لیونے شمنن دیاری دلینا دے ماد گو جانو سردار لیدلینا دے چی پیسا ورسرنوی خود غریبی غریب سڑے و خیال لیدلینا دے هروان اخپل اخپال میونیسی اے پنارنج کی مینار لیدلینا دے زرحمان دم محمد در خاکرو بیمان السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، آج میں حاضر ہوا ہوں اپنی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں پشتو کے ایک عظیم صوفی شاعر عبدالرحمن بابا یا عبدالرحمن محمد کے بارے میں۔ تو چلیے دوستوں، ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ دوستوں، عبدالرحمن بابا کی پیدائش 1632 میں پشاور میں ہوئی اور ان کی وفات 1706 میں پشاور میں ہوئی۔ عبدالرحمن محمد یا رحمان بابا ایک مشہور و معروف پشتون صوفی درویش شاعر تھے۔ وہ اپنے ہم عصر خوشحال خان خٹک کے ساتھ پشتو زبان کے مشہور و مقبول صوفی شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری اسلام کے صوفیانہ پہلوؤں کو ان کی صوفیانہ فطرت کے مطابق بیان کرتی ہے۔ رحمان بابا کا تعلق پشتونوں کے مشہور قبیلے محمد کی شاخ غوریہ خیل سے تھا۔ رحمان بابا مشہور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں گزرے۔ رحمان بابا کا خاندانی پس منظر کے بارے میں رائے منقسم ہے۔ کئی مورخین کہتے ہیں کہ ان کا خاندان گاؤں کے ملک یعنی سردار تھے، تاہم رحمان بابا کے بارے میں اکثریت لوگوں کی رائے ہے کہ وہ ایک صوفی درویش اور ولایت کے درجے فائز تھے۔ رحمان بابا کا دیوان، جس میں 343 غزلیں ہیں، جن میں سے زیادہ تر ان کی آبائی پشتوں میں لکھی گئی ہیں۔ رحمان بابا کا دیوان 1728 تک وسیع پیمانے پر گردش میں تھا۔ دنیا بھر کے مختلف لائبریری میں دیوان کے 25 سے زیادہ اصل ہاتھ سے لکھے ہوئے موسیقات بکھرے ہوئے ہیں، جن میں سے 10 پشتو اکیڈمی پشاور، 4 برٹش لائبریری میں، 3 بیبلیوتھیک نیشنل میں، مانچسٹر میں جان ریلینز لائبریری، آکسفورڈ میں بوڈلین لائبریری میں اور یونیورسٹی لائبریری علی گیت میں کاپیاں رکھی گئی ہیں۔ پہلا طباعت شدہ نسخہ انگلیکن مشنری ٹی پی ہیوز نے اکٹھا کیا تھا اور 1877 میں لاہور میں چھپایا تھا۔ تقریباً 111 آیات کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا اور اسے ارباب ہدایت اللہ نے 2009 میں شائع کیا۔ اصل پشتو ورژن کو رومن حروف تہجی میں ترجمہ کیا گیا ہے تاکہ ان لوگوں کے لیے پڑھنا آسان ہو جو پشتو حروف تہجی نہیں سمجھتے۔ ہر سال 4 اپریل کو پاکستان اور افغانستان کے مختلف حصوں سے لوگ عرس مبارک منانے کے لیے رحمان بابا کے مزار پر جاتے ہیں۔ رحمان بابا کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے۔ ان کی شاعری کو پشتو شاعری سے کہیں زیادہ اور صرف قرآن کے بعد سمجھنے کا درجہ ملا۔ اور پھر عبدالرحمن بابا کا انتقال 1706 میں ہوا اور ان کا مقبرہ پشاور کے جنوبی مضافات میں ایک بڑے گنبد والے مزار میں واقع ہے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔